دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آج کے اس جلسے کے مقررین کی شروعات کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے اس جلسے کے مقررین میں سب سے پہلے سرزمین مالیگاؤں سے تشریف لائے جناب محترم اطہر حسین اشرفی صاحب، صدر اشرفی اکیڈمی مالیگاؤں، ان کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کی علم، اور لے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کی علم۔ یہ اور بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ جناب اطہر حسین اشرفی صاحب آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، سچ تو یہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا۔ مسلم پرنسلہ بورڈ کے پرچم تلے تحفظ وقف کمیٹی کے زیر اہتمام آج کے اس کے پروگرام کے صدر و محترم خادم قوم و ملت محترم المقام ضیاء الدین صدیقی صاحب، مفتی محمد اشفاق صاحب، منچ پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی بزموں، اپنی اپنی تنظیموں کے میر کارواں، اور اس جلسے میں شامل تمام برادران اسلام دور و نزدیک، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پردہ نشین میری ماں بہن بیٹیوں، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام صرف جلگاؤں میں چل رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان میں اس طرح کے پروگرامات شروع ہیں، اور یہ پروگرام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا۔ ہم کسی سے بھیک مانگنے کے لیے کسی کی چوکھٹ پر نہیں گئے ہیں۔ اس دیش میں اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ ایک مکمل سازش ہے۔ اللہ کی زمین جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر وقف کی تھی، اس زمین کو ایک بہانہ بنایا گیا ہے۔ وقف کا کالا قانون لا کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو گنگا جمنا تہذیب ہے، یہ بھارت جو صوفی اور سنتوں کا دیش ہے، یہ میرا پیارا ہندوستان ہندو مسلمان سکھ عیسائی جس طرح آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، انگریز چلے گئے، ان کی اولاد کو چھوڑ گئے، آج وہ پلے بڑے ہو گئے تو وہ پلے پھر سے وہی مشن پر کام کر رہے ہیں جو انگریزوں نے ادھورا کام چھوڑ کے گئے تھے۔ میرے خواجہ کے دیش میں، ولی اللہ کے اس دھرتی پر، سیتا میاں کے اس زمین پر، شیواجی مہاراج کے اس
जमीन पर इस वक्त रावण के कदमों की धमक और आहट हम महसूस कर रहे हैं। हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, जो अपनी औलाद की, अपने घर बार की, अपने कारोबार की जो कुर्बानियाँ दी थी, हमें उस कुर्बानियों को दोहराने का वक्त तो आ चुका है। क्यों? कि इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम की शरीयत खतरे में नहीं है। इस वक्त तो मेरा प्यारा भारत का संविधान खतरे में है। मेरे अजीज दोस्तों, ना मुसलमान कल खतरे में था, ना हमारी मस्जिद कल खतरे में थी, ना हमारा मदरसा कल खतरे में था। खतरे में आज है तो मेरे भारत का संविधान खतरे में है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें होश के नाखून लेना है। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले का नाम मुसलमान है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं, आपके आगे दामन फैलाता हूं। ऐ मस्जिद के इमामों, ईदगाह के खतीबों, दरगाह के सज्जादा नसीनों और गोसा नसीन बुजुर्गों, निकलो अपने मदरसे से, निकलो अपनी मस्जिदों से, निकलो अपनी सज्जादगी के मिशन से और मेरे देश के संविधान को बचाने के लिए फिर से हमको कुर्बानी देना होगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरे देश का वजीर आजम काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, उनकी चेयर को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ है मेरे भाई? एक चाय वाला ओट की दोगली मशीन पर बेईमाने से देश का वजीर आजम बन सकता है। ओट की मशीन का नाजायज इस्तेमाल करने की वजह से एक तड़ी पर वजीर दाखिला बन सकता है और नारा है सबका साथ सबका विकास। आज जिस तर्ज पर तुम हुकूमत को ले जा रहे हो, तुम्हारी ये साजिश, तुम्हारा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान का मुसलमान कभी कामयाब नहीं होगा। वह हिंदू भाइयों को भी गले लगाएगा, सिख को भी अपने साथ मिलाएगा। और जिस तरह अंग्रेजों के जंग के वक्त, अंग्रेजों से देश को आजाद करने के वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लाश एक दूसरे से चिपट कर पड़ी थी। इंशाअल्लाह ये मुसलमान सेकुलर हिंदुओं को, सेकुलर सिखों को, सबको साथ लेकर अपने देश के संविधान को बचाएगा। यहाँ का हिंदू फिरका परस्त नहीं है, तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुम 200 से 400 पार थे, 250 पार नहीं हो सके। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के हाउस में 24 या 25 मुसलमान हैं, बाकी सब मेरे देश के सेकुलर हिंदू भाइयों ने वक्फ के ताल्लुक से अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा जज्बा डाला कि वो मुसलमानों से आगे खड़े थे। ये है मेरे देश का सेकुलर चेहरा, ये है मेरे देश की सेकुलर गंगा जमना सूफी संतों के देश का एक बेहतरीन चेहरा। बात करते हो सबका साथ,
مجھے کہہ لینے دو کہ پہلے گھر چلانے کے لیے ایک سرپرست کو بیوی سے، بہوؤں سے، بیٹیوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹی میں بازار جا رہا ہوں، اپنی بیوی سے پوچھنا پڑتا ہے، اپنی بیٹیوں سے، بہوؤں سے پوچھنا پڑتا ہے جب سنسار چلتا ہے۔ ارے او وزیر اعظم صاحب، تم سب کا ساتھ کیا لوگے؟ بیوی کا ساتھ تو لے لیتے۔ جو خود کی بیوی کو سنبھال نہ سکے وہ بھارت کو کیسے سنبھالے گا؟ سنسار تم سے نہیں چلنے والا، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم پھر اپنے دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مت سمجھنا کہ ضیاء الدین صدیقی صاحب بوڑھے ہیں، عطر اشرفی 72 سال میں بوڑھا ہے۔ ارے جس کے اتنے نوجوان بچے وہ کبھی بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انشاءاللہ میرے دیش کو بچانے کے لیے، سنویدھان کو بچانے کے لیے اگر ہتھکڑی پہننا پڑے، جیل میں جانا پڑے، پھاقا کرنا پڑے اور شہادت دینا پڑے تو میرے ان بچوں سے پہلے عطر اشرفی آگے کھڑا رہے گا۔ اور دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام عطر اشرفی ہوگا۔ ہم بزدل قوم نہیں ہیں۔ ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں بتلا دیا۔ ارے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ذرا ہمیں سمجھو تو۔ ارے ہم 2 الفاظ پیار کے بھوکے، 2 الفاظ۔ ہمارے آقا نے تو ہم کو اتنی تنبیہ کی ہے، اتنی تنبیہ کی ہے کہ دریا کے کنارے ہم بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو سرکار دو عالم نے فرمایا پانی کا زیادہ استعمال مت کرنا۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنے گھر کی ہنڈی میں ایسا کھانا بناؤ کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ تم ہماری بوٹی پہ، ہماری روٹی پہ اور ہمیں بیوی سے بات کرنے پر، بچے پیدا ہونے پر سب پابندی لگانا چاہ رہے ہو۔ تم وزیر اعظم ہو، ہمارے مائی باپ نہیں ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی زمین، اس زمین کے لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے عظیم تنظیم، سب سے زیادہ پاورفل تنظیم، آپ کی نمائندگی کرنے والی مسلم پرنسل لا بورڈ جیسے جیسے ہمیں آواز دے گی ہم پلٹ کر گھر پر نہیں دیکھیں گے، ہم نکل جائیں گے۔ کیوں کہ ہمارے اسلاف نے بتایا ہے کہ جب کشتی لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے کشتی جلا دیے تھے۔ ہم اسی بزرگوں کے، انہی اسلاف کے ماننے والے، جاننے والے لوگ ہیں۔ وقف کے تعلق سے تفصیلی گفتگو میری قوم کو علم کے اجالے میں لانے کے لیے، میری قوم جو اندھیرے میں چلی گئی ہے اس کو واپس روشنی میں لانے کے لیے مفتی محمد اسفاق نے جو چراغ روشن کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنی بات وقف کی باریک بینی سے آپ کے پاس رکھیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج سب سے اولین کام یہ ہے آپ کا اور میرا کہ ہم سب لوگ آپس میں جٹیں۔ آج یہ حالات جو ہمارے اندر پیدا ہے اس کا صرف اور صرف کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ ہم 3 آدمی اگر ایک ساتھ بیٹھے تو ہم 3 میں اتفاق نہیں، اپنے اپنے عقائد پر، اپنے اپنے مسلک پر، اپنی اپنی برادری پر
اپنے اپنے علاقے پر خوب مضبوطی سے کام کرو، خوب مضبوطی کا کام کرو، اللہ آپ سب کے کاموں میں برکت دے۔ لیکن جب کلمے کی بنیاد پر، ملت کے سوال پر، میرے دیش کی حفاظت کے لیے کوئی آواز دے تو بنام مسلم ہم سب متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک آپ اس کے لیے بیدار نہیں ہوں گے، ہوش کے ناخن نہیں کریں گے، تب تک اس طرح میر جعفر، میر صادق آ کر تمہاری ایک صفوں میں انتشار پیدا کرتے رہیں گے۔ مبارکباد ہے جلگاؤں والوں کہ مجھے بہت صحیح میسج تو نہیں، لیکن کچھ معلوم ہوا تھا کہ ہمارے یہاں بھی دو بھائی الگ الگ اسی کام پہ محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ متحد ہو گئے اور یہ آج کا مجمع ان کے اتحاد کی گواہی دے رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ہر نگر، ہر ڈگر، بستی بستی، کریا کریا جہاں آپ بلائیں گے، ہم ضیاء الدین صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دیش کے لیے، ملت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ایک آواز پر نہ رات دیکھیں گے نہ دن دیکھیں گے۔ آپ گھبرانا نہیں، ہم پھنسا کر بھاگیں گے نہیں، آپ سے پہلے ہم ہتھکڑی لگائیں گے، آپ سے پہلے ہم جیل جائیں گے، اپنے پیالے کا سالن آپ کو دیں گے، اپنے دسترخوان کی روٹی آپ کو دیں گے۔ اللہ رزاق ہے، سب کا رزق بٹا ہوا ہے، سب کا رزق فکس ہے۔ چاہے جیل کی روٹی ہمارا مقدر ہو یا سولی پر جاتے جاتے ہمیں کھانا پانی ملے، لیکن دیش کے سنویدھان کو، گنگا جمنا تہذیب کو داغدار نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ سر تو یہ ہے کہ آپ کا اتحاد رہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں لکھ کر تو بہت کچھ لایا تھا، لیکن انسان بولتا وہی ہے جو اللہ بلواتا ہے، یہ سب رکھا رہ گیا۔ صرف میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کہ آپس میں مل جل کر رہو اور اپنے بچوں کو، ہماری کل جماعتی وفاق کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو صدیقی صاحب اور تمام لوگ جب مشورہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس وقت جو حالات ہیں، مراٹھی ضرور پڑھاؤ۔ انگلش سے زیادہ آج دیش میں مراٹھی کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو، بزرگوں کا اعلان ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، تو اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ اس عمل پر، اس اعلان پر اگر ہم لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وقف کے لیے گھبراؤ مت۔ یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر ایک سور آئے گا۔ آج ہی ظالموں کا وقت تو ہے، کل تمہارا وقت تو آئے گا، آئے گا، آئے گا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، تم حکومت کرنے آئے تھے، تم غلامی کر رہے ہو۔ دھتکار ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری اس غلامی پر۔ ارے شان سے جیو، عزت سے جیو، ذلت کی موت سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم سے جو مانگا گیا ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، ہم دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ ہم دینے والی قوم ہے، لینے والی نہیں ہے۔ لینے والے دوسرے ہوں گے۔ بولے کیا دیا؟ تو محترم، تاج محل ہم نے دیا، قطب مینار ہم نے دیا، جس لال قلعے پر اٹھلا اٹھلا کر تقریر کرتے ہو وہ لال قلعہ ہم نے دیا۔ ارے حد تو وہ ہے کہ وہ ترنگا بھی ہم نے دیا ہے۔
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नगमा हमने दिया, इनकलाब जिंदाबाद ये हमने दिया, टीपू सुल्तान। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोहतरम साथियों, कुतुब मीनार हमने दिया, लाल किला हमने दिया, अबुल कलाम हमने दिया, मिसाइल हमने दिया, और क्या लोगे? हमसे आपसे कोई आस उम्मीद नहीं है। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार है। सबब के दर्जे में हम वक्फ के ताल्लुक से जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मैं कह रहा था और इतनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हमने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, लाल किला दिया, अबुल कलाम दिया, मिसाइल दिया। अरे मुगलों ने 700 साल हुकूमत की, 700 से ज़्यादा। तुम्हारे पास टमाटे बटाटे के सिवा था क्या? चंपा हमने दिया, गुलाब हमने दिया, मोगरा हमने दिया, फिर भी हमसे सीखा है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।